بالکل نہیں. زبان اس لیے ہے کہ تم اس زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لو. اللہ کا نام بہت میٹھا ہے. اللہ کا نام بہت طاقتور ہے. میری ماں بہنوں، ابھی تک آپ نے مٹھاس چکھا ہے حلوے کا، شہد کا، فروٹ کا، آپ نے مٹھاس چکھا ہے. آپ غور کرو کہ پھلوں میں مٹھاس کس نے دیا ہے؟ آم میں رس اور میٹھا کس نے پیدا کیا ہے؟ امرود میں مٹھاس کس نے ڈالا ہے؟ گنے میں مٹھاس کس نے پیدا کیا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کے نام کی برکت سے ان میں مٹھاس آیا ہے. اگر آپ اللہ کا نام لوگی، آپ کی زبانیں میٹھی ہوں گی، آپ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حلاوت کا ماحول پیدا کریں گے. آپ نے ابھی تک بہت سی خوشبوئیں دیکھی ہیں. آپ نے چمپا کی، چمیلی کی، آپ نے رات کی رانی کی، آپ نے گلاب کی، آپ نے بہت سی عطر آتے ہیں اور ایسی بہت سی کریمیں آئی ہیں، آپ نے ان کو خوشبو دیکھی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں پھولوں میں خوشبو کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. گلاب میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ چمپا میں، چمیلی میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی ہے. آپ اس اللہ کا نام لیجئے. یہ اللہ کا نام اتنا خوشبو والا ہے، آپ اس کو لیں گی تو آپ کا گھر خوشبو سے مہک اٹھے گا. آپ کے گھر پر چھپر ہے، آپ کے گھر میں سیمانہ میں، آپ کے گھر میں ماربل بھی نہیں ہے، کچی زمین ہے، مگر جب آپ اللہ کا نام لیں گی تو کوئی آنے والا آئے گا اور کہے گا مجھے اس جگہ سے کسی چیز کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں جو آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بہت کثرت سے لو، اتنا نام لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگے اور لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اس طریقے پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو. اب اللہ کا نام آپ کیسے لیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا نام ایک طریقہ تو یہی ہے، آپ کسی وقت میں تسبیح لے کر بیٹھیں، وضو کریں مسواک کے ساتھ اور اپنے اللہ کو یاد کریں. کیا کر رہی ہو؟ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہی ہوں. آپ نے کپڑے بدلے، کبھی آپ نے شادی کے لیے کپڑے بدلے، کبھی آپ نے مڈے کے لیے کپڑے بدلے، کبھی آپ بازاروں میں گئی نعوذ باللہ آپ نے وہاں کے لیے کپڑے بدلے. آج آپ نے غسل کیا، کیوں؟ میں اپنے اللہ کا نام لوں گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لوں گی. اور کپڑے پہن کر غسل کرنے کے بعد اور بالکل آراستہ ہو کر اپنے اللہ کے سامنے آپ مصلی بچھا کر بیٹھی اور آپ نے درود شریف پڑھا اور پھر آپ نے کہا اللہ 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 اللہ. یہ آپ نے حدیث پاک قرآن پاک میں ہے. آپ نے اللہ اللہ آپ نے کہا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا. حدیث پاک میں آتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک فرشتے آپ کے گھر کو گھیر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سکینہ ہے آپ کے گھر پر نازل ہوگی اور جو رحمت ہے، رحمت کی بارشیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کے اوپر کریں گے. آپ اللہ اللہ کریں گی، آپ کے گھر سے دلدل دور ہوں گے، تاریکیں دور ہوں گی. ہمارا گھر انویٹروں کے باوجود اور بڑی بڑی روشنیوں کے باوجود تاریکیوں میں ہے، جہالتوں میں ہے. یہ جہالتیں ہمارے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دور کرے گا. اس لیے آپ تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا نام پوری توجہ کے ساتھ آپ اللہ کا نام لیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لو. آؤ بیٹو بیٹھا، آؤ بیٹا بیٹھو، ہم اللہ کا نام لیں گے. اپنے بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ. جب آپ اللہ اللہ کریں گی آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھ کر وہ بھی اللہ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا نام لے گا. آپ کے بچے نے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے دیا، اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر آپ کی بخششوں کے فیصلے کر دیں گے. آج ہمارے بچوں کے پاس موبائل ہے، آج ہمارے بچے موبائلوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہیں، آج ہمارے گھروں میں غیبتوں کا ماحول رہتا ہے. پتہ ہی نہیں لوگوں کو، ہمارے بہنوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لینا چاہیے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی بمبئی کی خبر میرے دوست مولانا اسرار صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی پرسوں ترسوں انقلاب میں خبر آئی ایک لڑکی حاملہ ہو گئی. پولیس والوں نے پوچھا تو کیسے حاملہ ہوئی ہے، تجھے یہ حمل کس کا ہے؟ اس لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب پولیس نے بہت دباؤ ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ حمل میرے بھائی کا ہے. پوچھا تیرے بھائی کا حمل کیسے ہے؟ بھائی کے ساتھ بھی ایسی بات ہوتی ہے.
اس لڑکی نے کہا ہم رات میں دونوں بھائی بہن ایک جگہ لیٹتے ہیں اور میں موبائل میں گندی فلمیں دیکھتی ہوں، ننگی فلمیں دیکھتی ہوں۔ جب میں ان کو دیکھتی رہی ایک زمانے تک تو میرے اندر جوش پیدا ہوا، میں نے اپنے بھائی کو مجبور کیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ زنا کاری کی، قصور میرے بھائی کا نہیں، قصور میرا ہے۔ ان موبائلوں نے اللہ کا نام نہ لینے کی بنیاد پر ہم یہاں تک پہنچی ہیں۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا نام لے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں جنات آ گئے، ہمارے گھروں میں شیاطین آ گئے، فلاں چیزیں آ گئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں اللہ کا نام لینا بند کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو لوگ ہمارے ذکر سے، ہمارے نام سے، ہماری یاد سے اعراض کریں گے، ہم ان کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ شیطان ان کا دوست بنے گا، ان کو سجھاؤ دے گا تم اس راستے پر چلو۔ شیطان کبھی بھی صحیح راستہ نہیں بتا سکتا، وہ غلط راستے پر ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور آپ کو غلط راستے کے اوپر ڈالے گا۔ آپ غلط کام کریں گی، آپ چکے لگائیں گی، آپ ننگے رہیں گی، آپ بےہودہ لباس پہنیں گی اور آپ یہ سمجھیں گی میں تو بہت اچھا کر رہی ہوں، کیونکہ شیطان آپ کا دوست ہے۔ شیطان آپ کو غلط راستے پر لے کر جا رہا ہے، وہ اور گمان کریں گے کہ وہ راہیاب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی جگہ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم بڑے تنگ ہیں، بہت کماتے ہیں اور ہمیں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، کاریں ہیں، لیکن زندگی تنگ ہے، زندگی اجیرن ہے۔ کبھی بیٹے کی بنیاد پر زندگی تنگ ہے، کبھی بہو کی بنیاد پر زندگی تنگ ہے، کبھی بیوی کی بنیاد پر، کبھی شوہر کی بنیاد پر زندگی تنگ ہے، کبھی پڑوسیوں کی بنیاد پر زندگی تنگ ہے۔ یہ معلوم کیوں تنگ ہے؟ یہ تنگ اس لیے ہے ہم نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، دوسری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، کپڑوں کو یاد کریں گے، شہروں کو یاد کریں گے، بچوں کو یاد کریں گے، موبائلوں کو یاد کریں گے، گاؤں کو یاد کریں گے، بیٹوں کو یاد کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اللہ کا خیال نہیں کریں گے، اللہ کا لحاظ نہیں کریں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ ان کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، زندگی تنگ ہوگی، پریشان ہوں گے۔ اتنے بڑے مکان ہیں، پیسے ہیں، مگر زندگی پریشان کن ہے۔ سوچتے ہیں کس طرح مر جائے، موت آ جائے کسی طریقے پر، خودکشی کی اجازت ہو تو خودکشی کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج گھروں سے ہم نے اللہ کے نام کو نکال دیا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا کہ گھروں میں صبح صبح اللہ کا نام لیا جاتا تھا، غیر مسلم گزرتے تھے، اللہ کے نام کو سنتے تھے، ان کے دل پلٹتے تھے، ان کے دلوں میں نور پیدا ہوتا تھا اور پھر وہ ان گھروں میں آیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے تم کیا کر رہے ہو، تو ان کو بتایا جاتا تھا۔ اور آج مسلمانوں کے گھروں میں لڑائیاں، دنگے، فسادات، اونچی اونچی آوازیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے بیٹا اپنی بہن اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، افسوس کی بات ہے ماں کا ہاتھ اپنے بچے کے بد دعا کے لیے اٹھا ہوا ہے، افسوس کی بات ہے کہ بھائی اپنی بہن کے بالوں کو نوچ رہا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جہنم کی زندگی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اعراض کر لیا، ہم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، ہم اس نام سے محبت نہیں کرتے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بہت زیادہ لیا کرو، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھا کرو۔ تو آپ مسالہ پیس رہی ہیں اللہ اللہ، اللہ نے اپنا نام بہت آسان رکھا ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت سے نام ہیں، سب مشکل ہیں۔ آپ خود دیکھو بھڑس ہوا ہر آدمی نہیں لے سکتا، کتنا مشکل نام ہے۔ کوٹا کتنا مشکل نام ہے، چومین کتنا مشکل ہے، مموز کتنا مشکل ہے، موبائل کتنا مشکل ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نے اپنا نام بہت آسان رکھا ہے، اتنا آسان کہ دنیا کا بوڑھا اور دنیا کا ماما
معمولی سا بچہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے سکتا ہے۔ اللہ کے نام سے آسان دنیا میں کوئی نام نہیں ہے، اور اللہ نے یہ نام آسان اس لیے رکھا ہے کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ آپ کا نام اتنا مشکل تھا، میں اس مشکل نام کو کیسے لیتا۔ آسان رکھا تاکہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لے سکیں۔ اس لیے اللہ کا نام لینا سیکھو، اپنے بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اللہ کے نام کا لحاظ کرو، خیال کرو۔ اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اذان میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم موبائلوں میں لگی ہوئی ہیں، ہم مسالہ پیس رہے ہیں اس وقت میں، تناؤ باللہ ہم اس وقت میں لڑائی کر رہی ہیں، ہم اس وقت میں بیت الخلاء میں جاتی ہیں، ہمارا سر ننگا ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نام کا احترام کرو، اذانوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ میرے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ لیٹی ہوئی ہو تو بیٹھ جاؤ، سر پر دوپٹہ رکھو، کھانا کھا رہی ہو تو ٹھہر جاؤ، ایک مسجد کی اذان توجہ کے ساتھ سن لو، اس کے جوابات دے دو جنہیں جوابات دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کی دعا پڑھ لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازمی طور پر ملے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھاؤ، ہر کام اللہ کے نام سے کرو، جو بھی کرنا ہے اللہ کا نام لو۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ کا نام جب بھی آپ لیں گی، جیسے بھی لیں گی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے، حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف اور حج کے زمانے میں وہاں پر جانا اور وہ اعمال کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نام کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں۔ فرمایا آپ اللہ کا نام بیٹھے لو، لیٹے لو، کھڑے لو، وضو کے ساتھ لو، بغیر وضو کے لو، صبح میں لو، شام میں لو، جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ اللہ ہر وقت میں موجود ہے۔ آپ 12 بجے کہیں گی اللہ، اللہ پوچھیں گے اے میری بندی تجھے کیا چاہتا ہے۔ آپ مائیں ہیں، آپ بیٹیاں ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا چھوٹا سا بچہ کہتا ہے امی امی امی، اس کی والدہ پوچھتی ہے ارے بیٹے چاکلیٹ لے گا؟ پھر وہ کہتا ہے امی، اس کی ماں کہتی ہے ارے بیٹے آئس کریم لے گا؟ پھر کہتا ہے امی، ارے بیٹے پیسے لے گا؟ پھر کہتا ہے امی، ارے بیٹے تجھے باہر لے کر جاؤں؟ پھر کہتا ہے امی، ارے بیٹے تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ وہ بچہ چھوٹا تھا، یہ آپ کے تجربے کی بات ہے، وہ امی امی کرتا ہے اور آپ اس سے پوچھتی ہیں بیٹا تمہیں کیا چاہیے، تم کیا لینا چاہتے ہو؟ اے میری ماں اور میری بھرسوے کی بہنوں، جب تم کہو گی اللہ اللہ اللہ، اللہ پوچھیں گے اے میری بندی تجھے کیا چاہتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک غیر مسلم تھے، وہ کہتے تھے یا صنم یا صنم یا صنم۔ صنم ایک بت کا، صنم بت کو کہتے ہیں، صنم کہتے ہیں مورتیوں کو جن کی پوجا کرتے ہیں لوگ باگ۔